السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، متفق علیہ۔ مشاہدین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو صحیحین کے اندر موجود ہے، ہمیں اس بات کی خبر دیتی ہے کہ ہر بچے یا بچی کی پیدائش دین فطرت پر ہوتی ہے۔ دین فطرت یعنی دین اسلام۔ پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ دین فطرت پر پیدائش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے فطرت سلیم عطا کرتا ہے، گرچہ اسے اسلام کے بارے میں اس بچے یا بچی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالتا ہے اس حال میں کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو علم تو زیادہ ہوتا نہیں، لیکن فطرت جو اللہ رب العالمین اسے عطا کرتا ہے وہ صحیح سالم فطرت ہوتی ہے۔ اگر اس فطرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے تو بڑا ہو کر کے یہ بچہ یہ بچی اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھیں گے، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، اللہ رب العالمین کو خالق و مالک اور رازق تسلیم کریں گے، اور ہر وہ حق ادا کریں گے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے یا آپ کے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے اوپر اکثریت ایمان رکھنے والے ہی ہیں۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اکثر لوگ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثر لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ مشرک ہیں۔ ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے قائل ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کائنات کو بنایا ہے، یا آسمان یا زمین یا پہاڑ یا سورج یا چاند، یہ سب اللہ رب العالمین نے ہی پیدا فرمائے، اور اسی ربوبیت کا اقرار کراتے ہوئے اللہ رب العالمین انہیں الوہیت کی دعوت دیتا ہے۔ انبیاء کرام اپنی اپنی قوم کو الوہیت کی دعوت دینے کے لیے ہی مبعوث کیے گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کئی صورتوں میں جہاں انبیاء کرام کے ساتھ ان کی قوموں کا واقعہ نقل کیا ہے، یہ ذکر کیا ہے، جیسے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس آیت کو ریپیٹ کیا ہے کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ فرعون بھی اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا قائل تھا، گرچہ وہ خود دعویٰ کرتا تھا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو ذکر کرنے کے بعد یہ آیت قرآن مجید کے اندر نازل کی، جو سورہ نمل کی 14 نمبر آیت ہے کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ فرعون اور اس کے متبعین نے موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزوں کا ظلم و تکبر کی بنیاد پر انکار کیا، حالانکہ وہ دل سے یقین رکھتے تھے، یہ مانتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی ان معجزوں کو اتارنے والا ہے، موسیٰ علیہ السلام تو صرف اور صرف اسے پیش کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کو توحید الوہیت کی دعوت دی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مکہ کے لوگ اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے، اللہ رب العالمین کو مدبر مانتے تھے، اللہ رب العالمین ہی کی پناہ
دینے کا اقرار بھی کرتے تھے۔ کچھ آیتیں اس تعلق سے سامنے رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مکہ کے کفار و مشرکین اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے قائل تھے۔ ربوبیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، پالنہار ماننا۔ اس ربوبیت کے اندر وہ سارے کے سارے صفات داخل ہیں جو اللہ رب العالمین کی تخلیق، اللہ رب العالمین کے اور اس طرح کے دوسرے صفات پر خالق، مالک، رازق، مدبر، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اس ربوبیت کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کے افعال کا اقرار کرنا جو اللہ رب العالمین کرتا ہے، اور ہم اور آپ اسے مشاہدہ بھی کرتے ہیں اس کائنات کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین کے تمام افعال کا اقرار کرنا ربوبیت کہلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ ان سے پوچھیں گے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر وہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ یعنی جب وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے تو انہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو خالق مان لیا اس کو معبود حقیقی ماننے میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے آپ پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ رب العالمین۔ یہ سورہ لقمان کی 25 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کے اندر ہی سورہ المؤمنون میں بڑی تفصیل سے کئی آیتیں اسی تعلق سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ زمین اور زمین کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کس کے لیے ہیں اگر تمہیں علم ہے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے ہیں، آپ کہیے کہ پھر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے۔ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور عرش عظیم کا رب کون ہے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، کہیے پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں۔ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کا اختیار ہے، بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے پھر تم کہاں پر جادو کر دیے جاتے ہو، یعنی کہاں پر تم بھٹکا دیے جاتے ہو۔ یہ قرآن مجید کی چند آیتیں ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار آیتیں اس بابت نازل فرمائی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے کفار و مشرکین اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے قائل تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ ربوبیت کا اقرار کرنے کی وجہ سے ان سے الوہیت کے اوپر ایمان کا مطالبہ کیا ہے۔ کیونکہ اگر ہم اللہ رب العالمین کو خالق مان لیتے ہیں، رازق مانتے ہیں، آسمان و زمین کا مدبر اور اختیار رکھنے والا مانتے ہیں، تو پھر ہمیں اسی ذات کی عبادت بھی کرنی چاہیے۔ یہ مکہ والوں کا ایمان تھا اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر۔ ایک حدیث قدسی کے اندر بھی یہی چیز ہمیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا۔ خلقت عبادی حنفاء فجاءتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینہم، کہ میں نے اپنے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا، شیاطین ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان کے دین سے انہیں دور کھینچ لیا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ مکہ کے لوگ جب اتنی ساری چیزوں پر ایمان رکھتے تھے تو پھر وہ مشرک اور کافر کیوں کہلائے؟ آخر وہ عمل کون سا کرتے تھے جس کی وجہ سے انہیں کفار و مشرکین کے درجے میں رکھا گیا اور اللہ رب العالمین کی وعیدیں انہیں سنائی گئی، جہنم میں ہمیشہ رہنے کا انہیں خوف دلایا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ اگر کفر کی حالت میں مر گئے تو اللہ رب العالمین کی جنت سے محروم ہو جاؤ گے، جہنم میں ہی ہمیشہ کے لیے جگہ ملے گی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا لیکن شرک کے علاوہ جس کو چاہتا ہے وہ معاف کر دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، جو چیز چاہے اپنے لیے وہ پسند کرے، اور اللہ رب العالمین اس پر قادر بھی ہے۔ مکہ کے لوگ جن اعمال کی بنیاد پر کفار و مشرکین
کے درجے میں رکھے گئے، انہیں کافر و مشرک قرار دیا گیا۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کفار مکہ کے ہاں دو ایسی چیزیں تھیں خاص طور سے جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو کافر و مشرک قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے اوروں کو اولیاء، دوست اور مددگار بنا رکھے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ رب العالمین کے قریب کر دیں۔ گویا اپنے اور اللہ رب العالمین کے مابین انہیں واسطہ بناتے تھے، واسطہ بنانے کے بعد ان کے لیے وہ اعمال کرتے تھے جو اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ مثال کے طور پر وہ ان کے لیے قربانیاں کیا کرتے تھے، اپنی دعاؤں میں انہیں اور اللہ تعالیٰ کے مابین واسطہ بناتے تھے، ان کے لیے نظریں مانتے تھے۔ اسی طریقے سے ہر وہ کام، اسی طریقے سے ان سے وہ ڈرتے بھی تھے، وہ خشوع اور خضوع بھی اختیار کرتے تھے ویسے ان کے لیے جیسے اللہ رب العالمین کے لیے خشوع اور خضوع اور خوف اختیار کیا جاتا ہے۔ تو واسطہ بنا کر کے وہ خاموشی نہیں اختیار کیے تھے، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے وہ سارے کام ان کے لیے کیا کرتے تھے جو اللہ رب العالمین کے لیے کرنا چاہیے۔ دوسرا کام جس کی وجہ سے انہیں کافر و مشرک قرار دیا گیا کہ وہ اللہ رب العالمین کے یہاں سفارشی بنا رکھے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے اور ہمیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ یونس 18 نمبر آیت میں ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ہی نقصان، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے کسی بھی سفارش کا انکار کیا ہے قیامت کے دن جو سفارش کا مفہوم اس دنیا کے اندر سمجھا جاتا ہے کہ جس کے سامنے سفارش کی جائے اس کی اجازت کی بھی درکار نہیں ہوتی بسا اوقات، اور ہم کسی کے لیے سفارش کرتے ہیں اور وہ بسا اوقات ہماری سفارش کو سن بھی لیتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن ایسے کسی سفارش کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ مشرکوں اور کافروں کے لیے یہ سفارش ہوگی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کئی آیتوں میں نفی کیا ہے اس بات کی۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون، اے مومنو خرچ کرو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کیا ہے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں خرید و فروخت اور دوستی نہیں ہوگی، نہ ہی سفارش ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتا ہے فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، کہ شفاعت کرنے والوں کی، سفارش کرنے والوں کی شفاعت انہیں کچھ بھی نفع نہیں دے گی۔ ایسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعہ، کہ ان کے لیے کسی طرح کا عدل اور نہ ہی کوئی سفارش نفع دے گی۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی صراحت کے طور پہ کہا کہ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کے لیے نہ تو کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی بات سنی جائے، جس کی اطاعت و پیروی کی جائے۔ وہاں قیامت کے دن جن کو شفاعت کا یا سفارش کا موقع ملے گا اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اس کے اصول بیان کیے ہیں کہ وہاں وہی آدمی شفاعت کرے گا جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو، جس کے لیے وہ سفارش کر رہا ہے اللہ رب العالمین اس سے بھی راضی ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس شفاعت کرے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ۔ ایسے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں دے گی مگر یہ کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہو اور اللہ رب العالمین اس سے جس کے لیے راضی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی فاطمہ سے یہی کہا آخری وقت میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہا کہ اے فاطمہ بنت محمد جو مانگنا ہو میرے مال میں سے مانگ لو، میں اللہ رب العالمین کے تعلق سے تمہیں کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا، یعنی وہاں میرا اختیار نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کی رضامندی وہاں درکار ہوگی۔ ایسی اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، بہت سارے آیات اور احادیث اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو سفارش کا موقع عطا کرے گا، چاہے وہ فرشتوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو
یا خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنی شفاعت کا بیان کیا ہے، یا ایسے ہی اولیاء، مؤمنین اور صالحین بھی سفارش کریں گے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے والدین کے لیے سفارش کریں گے، یہ سب مشروط ہوگی ان چیزوں سے کہ اللہ رب العالمین کی اجازت درکار ہوگی سفارش کرنے والے کے لیے بھی، جس کے لیے وہ سفارش کی جا رہی ہے اس سے بھی اللہ رب العالمین کی رضامندی درکار ہوگی، اور پھر اللہ رب العالمین کی جب اجازت ہوگی تو اللہ رب العالمین پھر وہ سفارش قبول فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے والد کے لیے شفاعت کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تو نے وعدہ کیا تھا دنیا میں کہ تجھے مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ اے ابراہیم آپ اپنے پیر کے پاس دیکھو۔ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ایک بدبودار بجو کی شکل بنا کر کے اسے جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی شفاعت کے سامنے شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی شرط ہوگی، اور اللہ رب العالمین کافروں کے تعلق سے شفاعت قبول نہیں کرے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ کے جو کفار و مشرکین تھے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک اور کفر دو طریقے سے کیا کرتے تھے۔ ایک تو اپنے اور اللہ رب العالمین کے مابین واسطہ بنایا کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری پکار اللہ رب العالمین تک پہنچانے کے لیے نیک صالحین اولیاء لوگ کی ضرورت ہے جو ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطے بن سکیں، اور وہ قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کے تعلق سے، ایسے اولیاء صالحین کے تعلق سے اعتقاد رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں گے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ربوبیت پر بھی ایمان رکھیں، اللہ تعالیٰ کی حقیقی عبادت بھی کریں، اور اللہ رب العالمین کے نام اور صفات کے ذریعے سے دعائیں کریں، تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ صرف ربوبیت کا اقرار کر لینا ہی کافی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے خالق، مالک اور رازق ہونے کا اقرار کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے، بلکہ دنیا کے اکثر لوگ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے قائل ہیں۔ جو بھی اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ شرک اور کفر کرتے ہیں، ان کا شرک اور کفر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے مابین واسطہ بناتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قیامت کے دن وہ سفارشی بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ پر ہمیں مکمل طور سے ایمان رکھنے کی توفیق دے، اور اسی پر اللہ رب العالمین ہمیں موت بھی نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جگہ دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔